بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی لاہور کا رہنے والا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے ابو کا انتقال تو اس کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ہی ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کل کائنات اس کی امی محترم ہی تھیں، جنہوں نے سلائی کڑھائی کا کام کر کے اسے پالا تھا، اور ایک طرف اس کی جان اس لڑکی میں بسی تھی جس سے بچپن میں اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ اب اس کی شادی کو ہوئے 3 ماہ ہوئے تھے۔ اس کا اب ایک ہی مقصد تھا، اپنے گھر کے حالات بدلنا اور اپنے گھر والوں کو بہترین زندگی فراہم کرنا، آسائشوں سے بھرپور۔ السلام علیکم امی۔ علی گھر میں داخل ہوتا صحن میں بیٹھی سلطانہ بیگم کو جھک کر سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، سلطانہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ عریج کہاں ہے؟ علی شوخ لہجے میں بولا۔ کچن میں۔ عریج کے نام پر سلطانہ بیگم کی مسکراہٹ پل بھر میں پھیکی پڑی تھی، جبکہ علی مسکراتا ہوا کچن میں چلا گیا تھا۔ یہ سموسے اور کباب نکال کر لے آؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، امی کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ علی کچن میں داخل ہوتا اپنی دھن میں بولا تو عریج نے گھور کر دیکھا۔ سلام کیا جاتا ہے پہلے، عریج مصنوعی غصے سے بولی تو وہ ہنس دیا۔ وعلیکم السلام، تم نے سلام کر لیا، یہی بہت ہے۔ علی اتنا کہتا فریش ہونے چلا گیا، جبکہ عریج پلیٹ میں سموسے اور کباب رکھنے لگی۔ علی کی روزانہ کی روٹین تھی، آفس سے واپسی میں کچھ نہ کچھ لے کر آتا، اپنی امی سے ملتا، عریج کو سامان دیتا اور پھر بعد میں ماں اور بیوی کے ساتھ مل کے شام کو خوشگوار بناتا۔ اس کی یہ چھوٹی سی فیملی ایک ساتھ بہت خوش تھی، جو اسے بہت عزیز تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ یہ خوشی کتنے دن کی ہے۔ فقیرہ بی بی کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری سوتن سے میری جان چھوٹ جائے، ایک عورت بولی۔ جو تم سے کہا تھا وہ تم نے کیا؟ فقیرہ نے آنکھیں بند کیے پوچھا۔ جی بی بی جی، کر لیا، وہ عورت فوراً بولی۔ ٹھیک ہے۔ اتنا کہنے کے بعد فقیرہ نے کچھ کفریہ کلمات پڑھے اور ایک کاغذ اس عورت کو دیا۔ اس کاغذ کو اس کے تکیے کے نیچے رکھنا، 3 دن میں سپرد خاک ہو جائے گی۔ جی بی بی، بہت شکریہ۔ 3 دن بعد۔ امی کہیں جا رہی ہیں؟ عریج سلطانہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، شکیلہ کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی تو علی کے آنے کا وقت ہے، تو تم گھر ہی رہو اور مجھے آنے میں ذرا دیر ہو جائے گی، تم دونوں کھانا کھا لینا، سلطان بیگم اسے جواب دیتی 2 محلے چھوڑ کر رہنے والی شکیلہ بیگم کے گھر چلی گئی۔ سلطانہ بیگم کو آتا دیکھ کر سمرین بیگم گرم جوشی سے ملی۔ آ گئی، تم بہو کو تو نہیں لائی؟ سمرین بیگم سلطانہ بیگم سے بولی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی اور دونوں جا کر ایک کمرے میں کونے میں بیٹھ گئیں۔ اب بتاؤ کیسی جان چھوٹی اس سوتن سے تمہاری؟ سلطانہ بیگم رازدانہ انداز میں پوچھنے لگی تو سمرین بیگم نے سارا قصہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ اگر میں ان سے اپنا کام کرواؤں تو ہو جائے گا؟ سلطانہ بیگم حیرانی اور سواریہ لہجے کے ملے جلے تاثرات میں پوچھنے لگی۔ 100%، بس جیسا بی بی جی بولیں وہ کر لینا، سمرین پر اعتماد لہجے میں بولی۔ کب چلیں گے پھر؟ سلطانہ بیگم کچھ سوچ کر سوال کرنے لگی۔ بس مہمانوں کا رش کم ہونے دو، پھر چلتے ہیں، سمرین بیگم نے جواباً کہا۔ علی، کھانا لگاؤ۔ عریج کمرے میں داخل ہوتی تو بولی، امی ابھی تک کیوں نہیں آئیں؟ 9 بج رہے ہیں، کیا جا کر لے آؤں؟ علی فکر مندی سے بولا۔ ویسے تو وہ بول کر گئی تھیں کہ انہیں آنے میں دیر ہو جائے گی تو ہم کھانا کھا لیں، مگر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا کر بلا لائیں۔ عریج نے سلطانہ بیگم کی کہی بات بتائی تو علی حیران ہوا۔ تمہیں امی کو اکیلے جانے نہیں دینا چاہیے تھا، خیر تم لگا لو کھانا، علی شکوہ کرتے ہوئے اسے اجازت دے گیا تھا۔ سلطانہ بیگم اور سمرین دونوں ہی فقیرہ بی بی کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ بی بی جی، میں نے جن کا مسئلہ بتایا تھا وہ یہ ہیں، سمرین آہستہ آواز میں بولی۔ بیٹھ جاؤ دونوں، فقیرہ نے الفاظ کو تھوڑا کھینچ کر بولا۔ تمہارے مسئلے کے لیے تمہیں چلہ کاٹنا پڑے گا، کاٹ لو گی؟ فقیرہ نے اپنی کاجل سے بھری آنکھوں کو کھول کر سلطانہ بیگم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی کر لوں گی۔ سلطانہ بیگم کو اس سب سے وحشت آ رہی تھی۔ ضمیر نے بری طرح جھنجھوڑا تھا، مگر آج انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ نماز پڑھتی ہے وہ لڑکی؟ فقیرہ نے سوال کیا۔ 5 وقت کی نمازی ہے، سلطانہ بیگم بولی۔ اس کی نماز رکوانی ہوگی، فقیرہ بی بی بولی تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، ایک کالی بلی کو ذبح کرنا، اس بلی کو تمہیں بغیر کسی لباس کو پہنے ذبح کرنا ہے اور اس کا گرم خون اپنے بدن پر ملنا ہے اور بقیہ خون مٹی کے پیالے میں لے آنا، اور ہاں، ایک دیا اور ماچس ساتھ لے جانا رات کے دوسرے پہر میں، اور یہ کلمات ادا کر کے اس خون پر پھونکنا،
اور اس لڑکی کے سر پر اس خون کے 2 قطرے گرانے ہیں۔ یاد رہے، جو ان لیموں سے دائرہ بناؤ گی اس میں تب تک باہر نہ آنا جب تک کام نہ ہو جائے، ورنہ تم سمجھ گئی ہوگی۔ فقیرہ عمل کا طریقہ سمجھا کر لیمو آگے بڑھا گئی، جبکہ رات کے دوسرے پہر کا سن کر سلطانہ بیگم کے اندر خوف پیدا ہوتا محسوس ہوا تھا، مگر وہ سر کو خم دیتی لیمو اٹھا کر گھر چلی گئی۔ وہ گھر میں رات کے 1 بجے داخل ہوئی تو علی کو ٹہلتا پایا۔ امی آپ کہاں تھیں؟ علی نے ان کے گھر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ بیٹا بتایا تو تھا، سلطانہ بیگم گڑبڑا گئی۔ میں گیا تھا سمرین خانہ کے گھر، انہوں نے بتایا آپ وہاں نہیں ہیں۔ علی نے بولا تو سلطانہ بیگم کے چہرے کا رنگ فک ہوا، مگر خود کو کمپوز کر گئی۔ بیٹا سامنے ہی نورین رہتی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو عیادت کو چلی گئی۔ تم نے تو تفتیش ہی شروع کر دی۔ سلطانہ بیگم غصہ دکھاتی بولی تو علی شرمندہ ہوا۔ سوری امی، آپ کو زیادہ دیر ہو گئی تھی، تبھی پریشان ہو گیا تھا، آئندہ بس بتا کر جائیے گا۔ علی ان کا ہاتھ پیار سے تھامتا بولا تو اس بات میں سر ہلا گئی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ سلطانہ بیگم چھت کی طرف بڑھی جہاں ایک سٹور روم تھا۔ دبے قدموں کے ساتھ وہ اوپر آئی۔ دسمبر کی راتیں سردی عروج پر تھی، ٹھنڈی ہوا انہیں اپنے جسم پر کسی تھپڑ کی مانند لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ آس پاس نظر دوڑائی، مکمل خاموشی، بادلوں نے چاند کو اپنے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول کو خوفناک بنا رہی تھیں۔ ایک پل کو تو ان کا دل کیا کہ واپس لوٹ جائیں۔ ظاہر ہے اللہ جب دلوں پر مہر لگا دے تو ضمیر بیچارہ کیا کر لے گا۔ انہوں نے ساری سوچوں کو جھٹک کر سٹور روم کی طرف چل دیں اور دروازہ اندر سے لاک کر کے لائٹ جلائی۔ اس چھپائی ہوئی کالی بلی کو باہر نکالا اور اپنے جسم سے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھتی بلی کو پچکارنے لگی۔ سلطانہ بیگم اس بلی پر پوری طرح چڑھ گئیں جیسے کوئی بکرا ذبح کرنا ہو۔ میاؤں میاؤں بلی ان کے وزن سے تڑپ اٹھی تھی، مگر جب اللہ کسی کو برائی کی طرف دھکیل دے اور سجدے کی توفیق چھین لے تو ہر خوف، رحم، دل سب اڑنچو ہو جاتا ہے۔ یہی سلطانہ بیگم کے ساتھ بھی ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک تیز دھار کی چھڑی سے ایک ہی وار میں اس بلی کی گردن الگ کر دی۔ پھر خون جسم پر ملنے لگیں۔ پھر ایک پیالے میں خون جمع کر کے لیموں کے پانی سے دائرہ بنا کر اس میں بیٹھ کر بلی کے خون پر کفریہ کلمات پڑھنے لگی۔ 5 منٹ کی پڑھائی کے بعد اچانک بلب جلنے بجھنے لگا۔ سلطانہ بیگم کے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں آئی۔ غضب کی سردی میں بھی ان کا چہرہ پسینے سے تر ہونے لگا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان سے کلمات ادا کر رہی تھی۔ جب بلب بند ہو گیا، کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اپنے آس پاس ہاتھ مار کر ماچس جلانے لگیں تو انہوں نے دیا جلایا بھی کچھ ہی دیر پڑھائی سکون سے کی تھی جب کسی بلی کے چنگارنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بلی کو ذبح کر رہا ہو، وہ درد سے چلا رہی ہو۔ کچھ ڈر پہلے کا واقعہ ان کے دماغ میں گما تھا اور درد سے کانپنے لگیں۔ سلطانہ بیگم اس سناٹے میں بلی کی آواز سن کر گھبرا کر سٹور کی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگیں۔ جہاں کوئی نہیں تھا تو شکر کا سانس لیتی، کلمات پڑھتی، سامنے نظر پڑتی تو کسی بلی کا سایہ دکھا۔ ان کی آنکھیں خوف سے باہر آنے لگیں، مگر خود کو قابو پاتے ہوئے جلدی جلدی کلمات ادا کرنے لگیں۔ ابھی اس سے سنبھل کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں جب انہیں اپنے بالوں میں کسی کے چلتے ہوئے ہاتھ محسوس ہوئے۔ انہوں نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے ایک خوفناک شکل کو دیکھ کر ان کی آواز خوف سے حلق میں رہ گئی۔ پھر اچانک دیا بھی بجھ گیا اور چاند کی روشنی میں بلی کا سایہ انہیں مزید خوف دلا رہا تھا۔ ان کو اپنے بالوں میں کسی کا ہاتھ چلتا محسوس ہوتا تو کبھی بلی کا سایہ دکھتا۔ 1 گھنٹے کی اس پڑھائی کو کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اب صحیح معنوں میں انہیں پچھتاوا ہوا تھا، مگر اب پچھتاوے سے کیا ہونے والا تھا؟ اب تو عمل مکمل کرنا تھا۔ عمل جیسے ہی مکمل ہوا، بلب خود بخود روشن ہو گیا۔ وہ پہلے سٹور میں بنے واش روم میں گئی۔ ٹھنڈا یخ پانی آ رہا تھا۔ انہوں نے نہایا، مگر وہ پانی اس وقت خون کا جما گیا۔ مگر وہ ڈیٹھ بنی جلدی سے اپنے بدن پر لگا خون صاف کر کے کپڑے پہنتی، خون کا پیالہ لیتی باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکا انہیں کسی تھپڑ کی مانند بدن پر رسید محسوس ہوا۔ وہ ضبط سے آنکھیں بند کر گئیں، پھر گہری سانس لیتی دبے پاؤں نیچے آئیں۔ خاموشی سے علی اور عریج کے مشترکہ کمرے میں گئیں اور خون کی 2 بوندیں عریج کے بالوں میں ٹپکا کر کمرے سے نکل گئیں۔ عریج بے خبر سو رہی تھی۔ جب کروٹ لینے لگی تو جیسے ہی کروٹ لی، علی کی جگہ کسی خوفناک شکل کو دیکھ کر چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ علی اس کی چیخ پر اٹھتا فوراً لائٹ آن کر کے پوچھنے لگا۔ عریج جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، علی کو حیرت ہوئی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ کوئی تھا؟ عریج کے چہرے سے خوف واضح ہو رہا تھا۔ وہ ڈر کے علی کا ہاتھ ہلاتی بولی، کوئی نہیں ہے، میں ہوں عریج، یہ پانی پیو۔ علی اس کے آگے پانی بڑھا گیا جو ایک سانس میں پی گئی، مگر عریج کی حالت میں کوئی سدھار نہ دیکھ کر علی اس کے گرد مضبوط حصار قائم کر گیا۔ عریج تھوڑی ہی دیر میں پرسکون ہوتی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ وہیں علی کی بھی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ جاری ہے۔